اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ اصل مضمون جو ہے جو ہم سے متعلق ہے، جس میں تذکیر ہے، جس میں نصیحت ہے، جس میں ہمارے لیے غور و فکر کا سامان ہے، تذکر کا سامان ہے، وہ یہ ہے ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہیں پوچھے گا کوئی انتہائی گرم جوش دوست اپنے کسی انتہائی گرم جوش دوست کو، یعنی جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی کا عالم، نفسا نفسی۔ اور چونکہ ایک حدیث میں یہ نقشہ آیا ہے کہ تمام انبیاء کا حال بھی یہ ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جائیں گے اس دن کی شدائد کے لیے کہ ذرا آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یہ حساب جلدی ہو جائے، دن جو 50,000 برس کا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شدائد ہے اور ہول ہے، تو یہ سختی کٹے اور آخری فیصلے ہوں۔ تو وہ شفاعت کبریٰ والی جو حدیث ہے کہ جس رسول اور نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس وقت کوئی شفاعت کا جو ہے انہیں وہ مقام حاصل ہے، وہ ہے شفاعت کبریٰ، جس کو لوگوں نے آگے پھیلا لیا ہے بہت، کہ حضور پھر دعا کریں گے اور استدعا کریں گے پروردگار اب یہ حساب کتاب جلدی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سفارش کو، یہ وہ شفاعت ہے جو قبول ہوگی۔ وہ آگے تصورات جو ہیں شفاعت کے وہ ہمارے من گھڑت قسم کے تصورات ہیں، یہ ہے اصل میں وہ شفاعت جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ بہرحال اس وقت جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا، پہلے بار عرض کیا ہے، اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں۔ جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے وہی سورہ عبس کے اندر آپ کو آخری پارے میں ملے گا۔ یہاں فرمایا یبصرونہم، وہ دکھا دیے جائیں گے ان کو، یہ حسرت کے لیے، یہ ہے میرا وہ بیٹا آج مجھے نہیں پوچھ رہا، جس کے لیے میں نے حلال حرام کیا، جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، یہ ہے میری وہ بیوی، یہ ہے وہ میرا بڑا جانثار، جانثاری کا دم بھرتا تھا اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا دنیا میں، اور آج کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی مزاج پرسی تک نہیں کر سکتا، ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے اپنی۔ فرمایا یبصرونہم، تاکہ حسرت میں اضافہ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ یہ ان کا ایندھن بنیں گے جہنم کا انسان اور پتھر، اور پتھروں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے، بہت قوی رائے ہے، کہ وہ بت ہوں گے جو ان کے ساتھ جھونک دیے جائیں گے، تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا رہے کہ ان کو ہم پوچھتے رہے، اور ان کو ہم نے ڈنڈوت کی، ان کے سامنے ہم نے سجدے کیے، آج ہمارے ساتھ یہ بھی اسی جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ اسی طریقے سے وہ دکھا دیے جائیں گے، یہ ہے تمہارے عزیز رشتہ دار، تمہارے محبوب، تمہارے محب، تمہارے جانثار، تم پر جان چھڑکنے والے، یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے ان کو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا اس دن کہ کسی طرح فدیے میں اس سے لے لیا جائے، عذاب سے بچاؤ کے لیے، اس کے بیٹے کو، بنی اولاد، بیٹے، وصاحبتہ واخیہ، اور اس کی بیوی کو لے لیا جائے فدیے میں، اسے چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بھائی کو لے لیا جائے فدیے میں، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا وہ کنبہ اور خاندان جو اس کے لیے جائے پناہ تھا، جو پناہ دیتا تھا۔ دنیا میں خاندان ہی انسان کے لیے پناہ گاہ ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کے بھائی بند، آپ کے اعزاء و اقارب، خاندان، وہی آپ کا ساتھ دیں گے، وہی مشکل وقت میں آپ کے جو ہیں وہ دست و بازو بنیں گے۔ تو وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اس کا وہ گھرانہ، وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، وہ سب کے سب چاہے گا ان سب کو جھونک دو آگ میں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو بھی زمین میں ہے سب کو جھونک دیا جائے، کسی طرح اسے نجات دے دی جائے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، اسے نجات دے دی جائے۔ یہ ہوگی مجرم کی خواہش، یہ ہوگا نفسا نفسی کا عالم، اور اسی کا نقشہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ عبس میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرۃ اولئک ھم الکفرۃ الفجرۃ۔ اس دن بھاگے گا انسان، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے،
وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک انسان کو اس روز بس اپنی پڑی ہوگی جو اسے باقی سب سے مستغنی کر دے گی، کسی اور کا دھیان آنے ہی نہیں دے گی، اتنی فکر اور اتنی جو ہے انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا محاورتاً اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے، کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کیوں اس قدر شدت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیفیت تمہاری اس وقت ہونی چاہیے، جو اس وقت ہوگی اس وقت ہو۔ اور اس کے کیا معنی؟ یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو، سب سے لا تعلق اختیار کر لو، بلکہ قرآن مجید کے دو مقامات کو اپنے ذہن میں لے آئیے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لوگوں تم پر ذمہ داری اصلاً صرف اپنی ہے، کوئی شخص جو گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرطے کہ تم ہدایت کرو۔ تو سب سے پہلے فکر اپنی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم جو سوغات جو ہے ہدایت کی تقسیم کرتے ہیں دور دراز، یہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور وعظ کہے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس کتاب میں تو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو دعوت نہ دو، تبلیغ نہ کرو، دعوت دو، یہ تو تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے بغیر تو تم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکو گے، یہ تو وہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرو گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے۔ لیکن یہ جان لو کہ تمہاری لاکھ دعوت تبلیغ کوشش جد و جہد کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا، کوئی سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، جائے گا جہنم میں، اپنا حساب کتاب خود فیس کرے گا۔ تم کوئی لست علیہم بمسیطر، تم اس کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہو، تم ٹھیکیدار نہیں ہو ان کے، لیکن ان تک ابلاغ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تبلیغ تمہاری ذمہ داری ہے، وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی متصلاً بعد۔ تو در حقیقت دعوت و تبلیغ کا عمل جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور دوسرے قوا انفسکم واہلیکم من النار۔ لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم اینٹی سوشل ہے یا یہ کوئی رہبانیت کی تعلیم ہے۔ دنیا میں رہو، حقوق العباد ادا کرو، بیٹے کا حق ہے اس کو ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے جو زائرین ہیں وزٹرز ہیں ان کا حق ہے، وہ حق ادا کرو۔ اب فرق یہ ہوتا ہے، یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد کا حق ہے، اللہ نے معین کیا ہے، میں اس لیے ادا کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ تبھی محبت سے مغلوب ہو کر آپ کر رہے ہو، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ ایک یہ کہ بیوی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری سمجھ کر، ایک یہ ہے کہ اس کی طبعی محبت کے اندر گرفتار ہو کر، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ اس لیے کہ کسی کو دینا ہے تو اس لیے دو کو اللہ کو دینا پسند ہے، کسی سے روکنا ہے تو اس لیے روکو کہ اللہ کو روکنا پسند ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ کو اس سے محبت کرنا پسند ہے، کسی سے نفرت اور عداوت رکھنی ہے تو اس لیے رکھو کہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت یا نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نفسی نفسی مطلوب ہے، اور قیامت کی اس نفسی نفسی کا نقشہ اسی لیے کھینچا گیا ہے کہ ہمارا جو اس دنیا کے اندر ایٹیچیوڈ ہو وہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان سے عہدہ برا ہونا ہے۔ باقی یہ ہے کہ نہ اینٹی سوشل ہوگا بندہ مومن،
نہ یہ کہ وہ صرف رہبانیت کر کے اور کہیں خانقاہ میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جائے گا، اسے دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تن من دھن لگانا ہے، وقت آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے۔ پھر یہ کہ جتنی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، جو حقوق العباد ہیں، انہیں ادا کرنا ہے۔ لیکن فرق ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ایک وہ ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری ہے، میں ادا کر رہا ہوں، اور ایک وہ ہے جو اپنے کسی نفس کے کسی داعیے کے تحت مجبور ہو کر، اس سے مغلوب ہو کر وہی کام کر رہا ہے، چاہے کام ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے آپ حرام میں کبھی منہ نہیں ماریں گے، اپنے بچوں کو مجھے وہی کھلانا ہے جو میرے لیے ممکن ہے کہ میں حلال ذریعے سے کما سکوں۔ دوسرا اگر ایٹیچیوڈ ہے ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کی محبت کی وجہ سے حرام کے اندر منہ مار لیں گے۔ انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤں، اچھے سے اچھا پہناؤں، اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کروں، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کے بدلتے ہوئے فیشن، اب ظاہر بات ہے ان کے تقاضے پورے کرنے ہی میں پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھانی پڑتی۔ اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے تو آدمی حلال پر رہے گا، اس لیے کہ میری ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن یہ کہ اگر دوسرا نقطہ نظر ہے تو ہر آن احتمال ہے کہ اس کا قدم جو ہے وہ حلال کے دائرے سے نکل کر حرام کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو یہ ہے وہ نفسی نفسی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کلا، یہ کلا کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی اور تردید کے لیے، ہرگز نہیں، تم پوری نوع انسانی کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اب یہاں یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، وہ تو ہوگا ایک شعلہ، اور ہا جو ہے جہنم کے لیے چونکہ یہ آ رہا ہے اس لیے ضمیر جو ہے وہ اس کے لیے مؤنث ہے، آگ۔ وہ تو ضا کہتے ہیں، لظا وہ شعلہ جس میں کوئی دھواں نہ ہو، صاف شعلہ، وہ تو ہوگا ایک شعلہ، نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والا ہوگا وہ شوا کو۔ اب شوا میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر وہی لغت کا مسئلہ ہے، شوا کسے کہتے ہیں؟ شوا ایک رائے یہ ہے کہ الاطراف، انسان کے جن کو ہم اپنی اناٹومی کی اصطلاح میں ایکسٹریمٹیز کہتے ہیں، ہاتھ اور یہ پیر، ان کو کھینچ لینے والا، ادھیڑ دینے والا جسموں سے، گویا کہ چاٹ جائے گا وہ شعلہ ہاتھوں کو اور پیروں کو، اور یہ لمز جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمٹیز، ان کو چاٹ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ شوا جو ہے یہ ہے کھوپڑی کی جلد جو ہے، کھال جو بڑی جمی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی ٹائٹ ہوتی ہے، اس کو وہ گھسیٹ لے گا، وہ شعلہ جو ہے چاٹ جائے گا۔ یہ دونوں مفہوم ہے۔ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی ترجیح کروں، نہ اس میں کوئی زیادہ تفاصیل میں جانے کا مجھے اور اس میں کوئی محنت کر کے اور کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چاہے وہ شعلہ جو ہے وہ ہاتھوں پیروں کو چٹ کر جانے والا ہو، اور چاہے وہ کھوپڑی کی کھال کو جو ہے ادھیڑ دینے والا ہو، اصل مطلب کیا ہے کہ انتہائی سخت وہ آگ ہوگی۔ وہ آگ بھی وہ نہیں ہوگی کہ جو مار دے، وہ آگ زندہ بھی رکھے گی، وہ مارے گی نہیں، جلا کر بھسم نہیں کرے گی۔ پھر وہ تمام اعضاء دوبارہ بھی ہو جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلنا، تو جیسے جیسے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی اب اور کھالیں انہیں دے دیں گے۔ لیکن یہاں تو در حقیقت اس کی ایک سختی کا، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی، کھینچ لے گی اس کو کہ جس نے پیٹھ موڑی تھی۔ اور یہ دونوں الفاظ جو ہے، ادبرا پیٹھ موڑ کر چل پڑنا، تولا جو ہے وہ ویسے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اور رخ موڑ لینا، دونوں ایک ہی تقریباً ہم معلوم الفاظ ہیں۔ تدعو من ادبر وتولی، اس میں بھی وہ صوتی آہنگ جو ہے اس کو سامنے رکھیے کہ وہ پیش نظر ہے۔ جس شخص نے بھی دنیا میں، اب یہاں لفظ تدعو بہت عجیب معنی دے رہا ہے، ایک دعوت دنیا میں دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت کو تم نے پیٹھ دکھائی، اندھے بہرے کانوں سے سنا، اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے لیے تم نے اپنے دل کے کواڑ بند کر دیے، پیٹھ موڑ لی اور چل دیے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں نقشہ آئے گا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ تو دنیا میں جس نے دعوت نبوت کو نہیں سنا اور توجہ نہیں کی، اب یہ دعوت جہنم ہے جس کو کہ
وہ یقیناً قبول کرنا پڑے گا اور وہ جہنم اسے کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ ادبر وتولی تو ایک ہی شے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دعوت کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا، پیٹھ موڑنا، چلتے بننا۔ اس کے بعد جو انسانی کردار کا دوسرا حصہ آ رہا ہے وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ عمل کا معاملہ ہے۔ ساری محنت کی مال جمع کرنے پر، دولت جمع ہو جائے، اسباب جمع ہو جائیں، جائیداد جمع ہو جائے، فلاں چیز جمع ہو، جمع فَأَوْعَى، وعاء کہتے ہیں برتن کو، تو اوعا خوب سینت کر رکھا، کھتے بھر کر جو ہے وہ اپنی اس دولت کو سنبھال کر رکھا۔ یہ جس کو کہ آخری پارے میں سورۃ ہمزہ میں آپ دیکھیں گے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اسی کی مثال ہے سابق صورت میں، سورۃ الحاقہ میں جو آیا تھا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، دو آیتوں میں وہ کردار آ گیا، یہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا نمبر ایک، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ گویا کہ ایک انسان کی فکری گمراہی کے لیے سمبل ہے، اللہ کو نہ ماننا، اللہ پر ایمان نہ رکھنا، اور ایک انسان کے اخلاقی تنزل اور انتہائی پستی کی علامت ہے، اس کے لیے سمبل ہے کہ خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائیں، بھوکے کو، مسکین کو، کسی اور کو بھی آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں دو ہی آیات میں پورے کردار کو سمو لیا، فرمایا من ادبر وتولی، ایک تو اس نے پیٹھ موڑی، چل دیا، قبول نہیں کیا، بات نہیں مانی، اور نمبر دو وجمع فاوعى، بجائے اس کے کہ اپنے مال کو مساکین اور غرباء میں تقسیم کرتا، جو محروم ہے آگے آ جائے گا، جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے ہیں، جو محتاج ہیں، ان کے لیے لگاتا، قل العفو پر عمل کرتا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، یہ تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے، اس نے اس کو جمع کیا اپنے پاس اور خوب اس کو حفاظت کے ساتھ سیت کر رکھا۔ تو گویا کہ یہ پورا کردار اس میں آ گیا دو آیتوں میں، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھڑ دلا۔ ہلع کہتے ہیں اصل میں جزا فضا میں انتہائی انسان جزا فضا کر رہا ہے، نالا اور شیون، یہ آگے بھی آ جائے گا، جزوعا، لیکن اس جزا فضا کے اندر جب انتہائی انسان جو ہے وہ یعنی کم ہمتی کا اور بہت ہی کم ظرفی کا ثبوت دے رہا ہو، برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہلع، تھڑ دلا، کم ہمتا، جس میں کردار کی طاقت نہیں ہے، صبر و استقامت نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اسے اپنے سامنے سوالیہ نشان کے ساتھ لے آئیے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا ہی کیا گیا ہے تھڑ دلا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کا قصور کیا ہے؟ اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑا سوال کہ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے بہترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم تخلیق کے اندر یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ہلوعا، یہ کیفیت کیوں آئی پھر، جبکہ اس کو یہ کہا گیا کہ پیدا کیا گیا انسان، خالق نے خود بنایا اسے تھوڑ دلا۔ اسی میں پھر ایڈ کیجئے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزور، تو پھر اس میں تو الزام معاذ اللہ آئے گا پیدا کرنے والے پر۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار، لابت خاک ساختن مینہ صدد خدائے را، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شوخی اختیار کر لیتے ہیں شعراء، با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی شوخی جو ہے وہ اس بارگاہ میں نہ ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ دیوانگی جو ہے وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیوانگی کے اسی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا تو نے بنائے ہیں؟ یہ مٹی کے پتلے بنائے، یہ تیری شان کے شایان نہیں ہے، ایسی کچی مخلوق پیدا کر دی، لابت خاک ساختن مینہ صدد خدائے را، یہ مٹی کے پتلے بنائے تو کیا تیری خلاقی ہوئی؟ آدم پختہ تر بیار، نقش دیگر تراز دے، کوئی اور نقش جو ہے وہ اپنی تخلیق کا، کوئی اور جو ہے ایک یوں سمجھیے کلائمیکس، کوئی اور نمونہ پیش کر، نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار، ذرا زیادہ مضبوط اور پختہ آدم پیدا فرما، لابت خاک ساختن مینہ صدد خدائے را، یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے، مٹی کے پتلے جو ہیں وہ تو بچے بھی بیٹھ کر بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ایک خاص شوخ انداز کے اندر سوال، وہ میں آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں،
اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے جلد بازی سے، یعنی اس کی سرشت کے اندر جلد بازی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سوال کہ جلد باز بھی اللہ نے بنایا، تھڑ دلا بھی اللہ نے بنایا، کمزور بھی اللہ نے بنایا۔ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ہیں۔ تو ہاؤ ٹو ریکنسائل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہاں یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہاں یہ مدح ہے، کہاں یہ کہ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے، پھر اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا۔ تو یہ ایک کوسچن مارک ہے، اسے سمجھ لیجئے، اور اس کا حل بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو میں سورہ حشر کے درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بہت سے گہرے مضامین جو ہے علم کے اور حکمت کے، وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ انسان ایک مرکب وجود ہے، اس کے دو اجزاء ہیں، اس کا ایک حصہ عالم خلق سے ہے، ایک حصہ عالم امر سے ہے۔ عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے، عالم خلق سے اس کا یہ حیوانی وجود ہے۔ عالم خلق والا جو حیوانی وجود ہے وہ تو نچلوں میں سب سے نیچے ہے، البتہ جو عالم امر سے متعلق اس کا روحانی وجود ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ بس یہی ہے در حقیقت، دس از دی کی ٹو دی سولوشن آف دیٹ پرابلم، یہی ہے اس کا حل، کہ اگر یہ ہے تو انسان میں بیک وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جس کو میں نے بارہا شیخ سعدی کے اس شعر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، آدمی زیادہ عجیب چونچو کا مربع ہے، معجون ہے، دو چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں، از فرشتہ سرشتہ، سرشتہ کہتے ہیں سرشتن گوندنے کو، اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایک وجود فرشتے کا ہے اور وہ فرشتوں سے اعلیٰ فرشتہ ہے، وہ فرشتوں کا مسجود ہے، ایک وہ ملک ہے انسان کے اندر از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اور دوسرا حیوان ہے، اینیمل بینگ ہے اس کا، یہ اینیمل بینگ عالم خلق سے ہے، اس میں ساری کمزوریاں ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، خلق ہلوعا، خلق ضعیفا، خلق الانسان من عجل، یہ عالم خلق پستی کی دنیا ہے، اس سے اس کا یہ انسان جو حیوانی وجود ہے آیا ہے، لیکن اس اصل آدم جو ہے، اصل جس کی بنا پر مسجود ملائک بنا ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کی تکمیل کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ مسجود در حقیقت اس کا وہ روحانی ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا روحانی وجود ہے، حیوانی وجود نہیں ہے۔ اس کے لیے دو الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے جو ہمارے ہاں غلطی سے ہم ان کو گڑمٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی کہہ دیتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا، یہ لفظ فطرت ہم نے غلط استعمال کیا ہے۔ انسان کی فطرت بلند ہے، فطر کا لفظ آئے گا اس کے لیے، البتہ انسان خلقی اعتبار سے، خلقت یا اس کو کہیں گے جبلت، جبلت جو ہے انسٹنکٹس، وہ حیوان کے لیے لفظ آتا ہے، دی اینیمل انسٹنکٹس، حیوانی جبلت ہے، اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی طبعیت کے اعتبار سے، طبعیت فزیکل کے لیے ہم بولتے ہیں، فزکس طبعیات ہے، تو ہمارا جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا طبعی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، جبلی وجود ہے، یہ خلقی وجود ہے ہمارا۔ اس خلقی وجود کے اعتبار سے، جبلی وجود کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے طبعی وجود کے اعتبار سے، حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان ہلع بھی ہے، خلق الانسان ہلوعا، وہ ہلو ہے، وہ تھڑ دلا ہے، کم ہمتا ہے، جلد باز ہے، جلدی سے ہی بنایا گیا ہے۔ اور فطرت جو ہے انسان کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لفظ فطرت جو ہے یہ اس مقام پر آتا ہے، اللہ کی وہ فطرت جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ تو یہ شے در حقیقت انسان کے اس علوی وجود کے لیے، اس روحانی وجود کے لیے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اعتبار میں وہ اونچوں سے سب سے اونچا، یہاں تک کہ ملائکہ سے افضل، مسجود ملائک، اور اس کے اعتبار سے ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے، اور وہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ آئیں گے خلق ضعیفا، خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا۔ اب اس کے لیے وضاحت کی گئی ہے، اس کی گویا کہ تشریح ہے کہ یہ ہلوع سے مراد کیا ہے۔
اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شر، اب شر یہاں تکلیف کے معنی میں آئے گا، تکلیف، نقصان، ناپسندیدہ شے۔ اب ایک علیحدہ مضمون ہے یہ فلسفے کا کہ شر اور خیر کا مطلب کیا ہے، یہ ایبسولوٹ ویلیوز ہیں یا کیا ہیں، مستقل ہیں۔ تو در حقیقت اس کائنات میں شر جو ہے وہ صرف اضافی ہے، مطلق شر کا کوئی وجود نہیں، وہ اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ مطلقاً خیر ہے، بیدک الخیر، کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق شر بھی ہے، خالق خیر بھی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جو ہمارے احساسات ہیں، ہمیں کوئی تکلیف آئی، ہم نے کہا شر ہے، کیا پتہ اسی تکلیف کے پردے میں کوئی بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت چلی آ رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو، تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کسی کو پسند کرو، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے، اب خیر مانگتے مانگتے وہ سمجھتا ہے میں خیر مانگ رہا ہوں، حقیقت میں جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ اب وہ بچہ جو تھا جس کا سورہ کہف میں ذکر آیا، جس کو کہ حضرت خضر نے قتل کر دیا، وہ والدین تو چاہتے ہوں گے کہ یہ بچہ رہے، زندہ رہے۔ اگر فرض کیجئے وہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ تو گڑ گڑائیں گے، سجدے میں پڑیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے اس کی صحت ہو جائے۔ انہیں کیا پتا کہ یہ ان کے حق میں شر بننے والا ہے۔ جب وہ حضرت خضر نے جب وہ اپنے تمام جو اقدامات تھے ان کی وضاحت کی کہ اصل تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ بچہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش ہو کر اٹھتا، اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جاتا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کے لیے کوفت کا اور اذیت کا سبب بنتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو اسی وقت جو ہے لے لیا جائے اور اللہ انہیں ایک بہتر سعادت مند بیٹا عطا فرمائے۔ اب یہ حکمت تو انسان کے سامنے تو ہے نہیں، وہ تو دعائیں مانگتے ہوں گے کہ فرض کیجئے کہ وہ مجروح ہی ہوا ہو، قتل ایک دم نہ ہو گیا ہو، تو کسی طریقے سے صحت ہو جائے اسے۔ ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، تو یہاں شر کے لفظ کو سمجھیے، جو ہمیں ناگوار ہے شے وہ شر ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، چنانچہ یہی بات چونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام پر جو شدائد آ رہے تھے بظاہر تو شر تھے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آ رہے تھے۔ ابو جہل کا ہاتھ شل نہیں ہو گیا جب وہ مار رہا تھا کوڑے حضرت بلال کو یا حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو، اللہ چاہتا تو ہاتھ وہیں کا وہیں رک جاتا، شل ہو جاتا، اور ایک کوڑا بھی وہ نہ مار سکتا۔ اذن رب کے بغیر تو اس کا ہاتھ یہ کوڑے نہیں مار رہا، تو کیوں تم اسے شر سمجھ رہے ہو؟ حقیقت میں یہ شر نہیں، اسی میں خیر ہے، اسی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ بڑا پیارا شعر تھا، کسی زمانے میں رئیس امروہوی نے کہا تھا، یہ ایک قطعہ تھا بڑا مفصل، اور میں نے اسے آب و تاب سے شائع کیا تھا عزم میں۔ یہ میرا زمانہ طالب علمی کا دور ہے، اصل میں شاید اس نے اسی واقعے پر کہا ہو، کوئی تاثر اسے فوری طور پر ہوا اس وقت، وقتی طور پر۔ مولانا مودودی کو اس وقت پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ پھانسی کی کوٹڑی میں تھے، اس وقت اس نے یہ قطعہ کہا تھا، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، سیاہیوں سے حزینہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ تو ان آزمائشوں میں تو تربیت ہے، انہی سے تزکیہ ہے، انہی سے تمہارے عزم کا مظاہرہ ہوگا، اسی سے لوگوں کے دل پگھلیں گے۔ تم آگ میں جل رہے ہوگے لیکن لوگوں کے دل پگھلیں گے اور ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو تم شر سمجھتے ہو وہ شر نہیں ہے۔ میں نے در حقیقت اس میں رئیس کے لفظ کے نیچے زیر لگا دیا تھا، اس میں جو بھی عقیدت اور محبت تھی مولانا مودودی سے، تو اس نے تو اپنا نام اصل میں اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، شاعر کا تخلص استعمال کیا تھا، رئیس اہل نظر سے کہہ دو۔ میں نے زیر لگا کے شائع کیا، رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہیں آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی۔ تو وہ ہے یہ شر، اذا مسہ الشر جزوعا۔ انسان کے کم ہمتی کا اور انسان کے تھڑ دلے پن کا مظہر یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو اس کو ناگوار ہے، جو اسے شر محسوس ہوتا ہے، تو جزا فضا نالا شیون فریاد، ہائے
اور نہ معلوم کس کس طرح کے وہ جو ہے احتجاج۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خیر پہنچ جائے، خیر مل جائے، اور خیر عام طور پر قرآن مجید میں دولت کے لیے بھی آتا ہے، إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت اور خیر، اس لیے کہ دنیا میں ہمارا تصور خیر کا یہی ہے، بھلا اسی کو کہتے ہیں کہ دولت مل گئی۔ اگر کوئی دولت مل جائے منوعا، منوعا کہتے ہیں روکنا، روک روک کر رکھنا کہ کوئی چیز دوسرے کو نہ پہنچ جائے، بلکہ وہی جمع فاوعا، اس نے مال جمع کیا اور کھتے بھر لیے اور ان کو وہ سینت سینت کر رکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے فیض پہنچے دوسروں کو، بجائے اس کے کہ اس دولت سے جو اس کے پاس اضافی ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کا فیضان عام ہو جائے، لوگوں کو اس کا خیر پہنچے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، تو وہ پھر روکتا ہے، اس کو اپنے ہی پاس سینت سینت کر سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، کہیں کسی اور تک یہ بات چیز جو ہے اس کی کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے۔ الا المصلین، سوائے ان کے کہ جو نماز کی پابندی اختیار کرتے ہوں، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ آج اس سورت کی تکمیل کا اب ارادہ میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال جو بھی ایک خیال تھا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اس پر اتنا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک بات کی صرف اس میں وضاحت کر کے باقی صورت پھر اب جب بھی دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہوگا پھر میں اس کی تکمیل کروں گا۔ یہ در حقیقت اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم سبق ہے، اس کے تیسرے حصے کا پہلا سبق۔ ہم نے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب مرتب کیا ہے اس قرآن کے فکر کو پہنچانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے، اس میں پہلے حصے میں جامع اسباق ہے، دوسرے میں ایمانیات کی بحثیں ہیں، تیسرے میں عمل کی بحث، اور عمل میں ہم نے پہلا عنوان اختیار کیا ہے تعمیر سیرت کے لیے جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے اساسات کیا ہیں۔ اب یہ جو تعمیر سیرت ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یہ تین آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انسان خلقی اعتبار سے بڑا خام ہے، کچا ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو پختگی کے لیے کوئی پروگرام چاہیے، کوئی سلوک جس کو کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں چلنے کو، کوئی ایسا پروگرام ہو، تعمیر سیرت کہیے، یا میں علامہ اقبال کی اصطلاح اب یہاں استعمال کر رہا ہوں تعمیر خودی، تعمیر ذات، اپنی شخصیت، اپنی خودی کی تعمیر، اس کچے مسے خام سے ایک پختہ انسان بنانا۔ یعنی یوں سمجھیے، اس شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنی خلقی اعتبار سے تو یہ کمزوریاں ہیں جو میرے اندر ہیں، لیکن مجھے اللہ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے جس سے کہ میں اپنی تمام کمزوریوں پر قابو پا کر اور ایک پختہ سیرت اور پختہ کردار جو ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے جو پروگرام ہے وہ یہ آیات ہے، اور قرآن مجید میں اتنی مشابہ آیات شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو آپ کو مل جائیں گے، پوری آیتیں بھی ریپیٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک پورا مضمون جو ہے، ایک سلسلہ آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، 11 آیات سورہ مومنون کی ہیں، اور یہ غالباً 19 آیات ہیں۔ ان سب کے اندر اتنی گہری مناسبت ہے، پھر اتنی مشابہت ہے، پھر یہ کہ جہاں ذرا اختلافی مضمون آیا ہے وہ ایک دوسرے کی وضاحت کے اندر القرآن یفسر بعضہ بعضا کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے۔ تو وہ در حقیقت جو ہے یہ دو مقامات، ان دونوں کو ہم نے جمع کر کے اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول کی حیثیت دی۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اساسات تعمیر سیرت کی، بندہ مومن کی شخصیت کے لیے بنیادیں کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کے کیا نقش و نگار ہیں، اس کے لیے ہم نے انتخاب میں اپنے اس منتخب نصاب میں شامل کیا ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ لیکن یہ ہے کہ اساسات، ایک بلڈنگ ہے تعمیر ہو رہی ہے، پہلے اس کی بنیادیں ہیں، پھر یہ کہ پوری تعمیر ہو گئی ہے تو پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہیں، اس کی آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، تو وہ اس کے فنیشنگ ٹچز اور آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کی،
وہ دیکھنی ہو تو وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہاں سے وہ بات چلے گی، اور پورا رکوع جو ہے اسی مضمون پر ہے۔ لیکن وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو کارنر سٹونز ہیں جن کے اوپر کہ یہ تعمیر خودی اور تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت اور تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کا جو بھی ایک عمل ہے، آغاز جس سے ہوگا وہ یہ ہے۔ اور اسی میں پھر وہ شعر یاد کر لیجئے، اسی پر میں آج کا بیان ختم کر رہا ہوں کہ جو اردو میں تو یہ ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، لیکن فارسی کا وہ ان کا شعر، اس میں بڑا شکوہ ہے۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اس میں جو یوں سمجھیے جامعیت ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، ورنہ ہمارے ہاں تعمیر شخصیت، تعمیر کردار، تزکیہ نفس، تربیت کا ایک نظام خانقاہی ہے۔ وہ خانقاہی نظام میدان میں نہیں لاتا، وہ ٹکراتا نہیں ہے، وہ باطل کے ساتھ مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، وہ للکارتا نہیں ہے میدان میں آنے کے لیے۔ وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ ایک مکمل نظام ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی افادیت نہیں، افادیت ہے، اس کے اندر بھی فائدے ہیں، اس سے بھی انسان کے بہت سے جو سیئات ہیں وہ دھل جاتے ہیں، بہت سی اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں، باطنی طور پر انسان کو دروبینی کا ایک موقع ملتا ہے، اپنے نیت کی اصلاح کے لیے ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کردار جو اسلام چاہتا ہے وہ اس سے وجود میں نہیں آتا، کہ وہ ایک مجاہد کا کردار وجود میں آئے، وہ باطل سے پھر ٹکرائے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے۔ یہ کردار ہے در حقیقت جس کا پروگرام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، اور اس کے لیے اساسات ہمیں قرآن سے لینی ہوگی۔ اسی لیے میں نے لفظ سلوک قرآنی بیان کیا ہے۔ اس سلوک قرآنی کے لیے جو اساسی پروگرام ہے وہ ان 19 آیات میں ہے، اور 11 آیات سورہ مومنون کی ابتدائی، اور اس کے لیے یہاں پر عنوان بہترین اختیار کیا گیا کہ تمہاری خلقت میں جو کمزوری ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کے اوپر غلبہ پانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اپنی شخصیت کے ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے، اپنے اس کچے پن کو پختگی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے۔ صرف آیات پڑھ لیجئے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اذان ہو جائے گی ابھی، اور اس کے بس اذان کے خاتمے کے 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے اس مسلسل درس قرآن کا یہ ہمارا 3 ماہ کے بعد پہلا درس ہو رہا ہے، اس لیے کہ آخری درس 29 اگست کو ہوا تھا اور آج 28 اکتوبر ہے۔ اگرچہ جیسا کہ